یہ سرفروش چل پڑے. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ مجاہد کا ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے. سبیلنا سبیلنا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے سبیلنا 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 الجہاد 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 الجہاد. یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے. یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے. نبی کے جانثار ہے یہ خالد و زرار ہے. تم ہاتھ اٹھا کر سبیلنا 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 الجہاد الجہاد طریقنا الجہاد الجہاد سبیلنا الجہاد الجہاد طریقنا الجہاد الجہاد سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد طریقنا الجہاد الجہاد سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد طریقنا طریقنا الجہاد الجہاد سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد طریقنا طریقنا الجہاد 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 سورہ سورہ الجہاد 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 سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا. میرے پیارے بھائیوں، جس طرح تم لوگوں نے اپنا رکتو دے کر اپنا جیون دے کر بنگلہ دیش کو شادین کرایا، بالکل اسی طرح اپنا جیون دے کر بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا. قادیانی کافر 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 قادیانی کافر 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 قادیانی کافر. نعرہ تکبیر. سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب اٹھاؤ. ہاں، کافر کافر نہیں، ایسے نہیں چلے. مجاہد کے ہاتھوں اٹھاؤ، سب اٹھاؤ. مجاہد کی طرف بولنا ہے کافر 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 قادیانی کافر. نبی پرے نبی نائے شنشد آئین چائے. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اب ہم اپنا نائب زمین میں انسان کو بنانے والے ہیں. پھر فرشتوں نے اللہ سے کوشچن کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسی مخلوق کو بنانے والے ہیں کہ جو زمین کے اوپر فساد مچائے گی، جھگڑا کرے گی، ایک دوسرے کا مرڈر کرے گی، خون بہائے گی. پھر یہ سارا کوشچن آنسر کیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کے لیے پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں. رب نے اس کا آنسر دیا فرشتوں کو، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ رب العزت نے اس سارے قصے کو بیان کیا، سب آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. اس کے بعد جو رب نے ان فرشتوں کو آرڈر کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، رب نے آرڈر کیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرنے. یہ سجدہ رسپیکٹ کا سجدہ تھا، یہ سجدہ شمان کا سجدہ تھا، یہ سجدہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا. فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، رب کے اس آرڈر کو ریجیکٹ کر دیا.
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے بن گیا۔ اسی دن سے اللہ رب العزت نے سب سے پتم حضرت آدم کو مانوش بنایا، پھر سب سے پتم حضرت آدم کو نبی بنایا، پھر سب سے پتم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے پرتھوی زمین کی طرف بھیجا۔ یہ سب سے پہلے انسان تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس پرتھوی میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے۔ 1,24,000 پروفٹ علیہ السلام آئے۔ سب کی محنت ایک تھی، سب کا میسج ایک تھا، سب کے تبلیغ کی دعوت ایک تھی۔ سب نے کہا حضرت آدم سے لے کر شش نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس اللہ کا کوئی سنتان نہیں، اس کا کوئی فادر نہیں، اس کا کوئی پریوار نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی میسج کو لے کر سارے پیغمبر پوری پرتھوی کے کونے کونے تک چلے گئے، رب کے اس میسج کو سارے انسانوں تک پہنچایا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک سارے پیغمبروں نے دعوت دی، تبلیغ کری۔ جس نے اس کلمے کو ایکسیپٹ کیا اس نے ایکسیپٹ کیا، جس نے ریجیکٹ کر دیا اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، سارے پیغمبروں نے کلمے کی دعوت دی، دین کی دعوت دی۔ جنہوں نے ایکسیپٹ کیا، جنہوں نے ریجیکٹ کیا، ان کے سامنے یہ سارے آ گئے۔ ان ناستک کے سامنے یہ سارے انبیاء اور ان کے سارے ساتھی آ گئے۔ وہ ناستک کے ساتھ مقابلہ کرتے، لیکن کلمے کے اوپر ان کو مجبور نہیں کرتے۔ پھر نمبر آیا میرے اور آپ کے آخری شش نبی، آدور والے نبی محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا۔ میرے نبی نے جب مکہ کی سرزمین پر سارے انسانوں کو جمع کیا، ان سے کوشچن کیا، بولو کہ میں سچا ہوں؟ سب نے کہا آپ سچے ہیں۔ بولو میں امانت دار ہوں؟ کہا آپ امانت دار ہیں۔ پھر رب کے شش نبی نے کہا، ان کو آرڈر کیا، قولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی دن سے دو ٹیمیں بن گئی، دو کیٹیگری کی ٹیمیں بنی۔ ایک ٹیم، ایک کیٹیگری وہ جنہوں نے دین اسلام کو ایکسیپٹ کیا، دوسری ٹیم کیٹیگری کی وہ جنہوں نے دین اسلام کو ریجیکٹ کر دیا۔ ایک طرف میرے نبی کے سارے صحابہ کرام ہیں، ابو بکر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، حیدر علی ہے، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن مسیب، سعد بن ابی وقاص، ابو محذورہ، ابو دجانہ، ابو جندل، ابو سفیان، معاویہ، سلمان فارسی، بلال حبشی، زید بن حارثہ، زید بن ثابت، حضرت طفیل، حضرت فیروز۔ یہ سارے صحابی ایک طرف میرے نبی کے ساتھ ہیں، دوسری طرف ناستک ہیں۔ میرے رب نے جب نبی کو آرڈر کیا کہ آپ تبلیغ کو اسٹارٹ کیجئے، نبی نے تبلیغ کو اسٹارٹ کیا۔ نبی نے کلمے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جن لوگوں نے اس کلمے کو ایکسیپٹ کیا اور جن لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ سارے ناستک میرے نبی کے اگینسٹ ہو گئے، اس قرآن کے اگینسٹ ہو گئے، صحابہ کرام کے اگینسٹ بن گئے۔ لیکن کسی بھی صحابی نے اس کلمے کو نہیں چھوڑا،
قرآن مجید کو نہیں چھوڑا، میرے نبی کو نہیں چھوڑا، ان صحابہ کرام کو اس قرآن کے لیے، نبی کی شمان کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے ان صحابہ کرام کو اپنا رکھ تو دینا پڑا۔ ان صحابہ کرام نے اپنا رکھ تو دے دیا، ان صحابہ کرام کو اپنا جیون دینا پڑا، ان صحابہ کرام نے اپنا جیون دے دیا، ان صحابہ کرام کو اپنے سنتانوں کو یتیم کرنا پڑا، ان صحابہ کرام نے اپنے سنتانوں کو یتیم کر کر دین اسلام پہ پتاخے کو ایسے بلند کر دیا کہ انشاءاللہ جب تک پرتھوی میں مسلمان کے سنتان باقی ہے، ان ناستک کا مقابلہ ہم کرتے رہیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، شارٹ ٹائم، صرف 10 منٹ باقی ہے۔ بھئی میری ڈیوٹی ایسے ہی ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کے پاس معلوم ہے کہاں سے آ رہا ہوں؟ نارائل سے، نارائل سے۔ نارائل معلوم؟ تمہارے آپا کا باڑی کے وہاں سے، گوپال گنج، وہاں سے میں ابھی آ رہا ہوں۔ کتنا دور سفر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے پیارے مسلمانوں، جبک بھائیوں، آپ بھی اس بات، بھائی اردو سمجھ آ رہا ہے تو آپ بھی اس بات کا خیال رکھیے کہ مسلمانوں کو بھی اسی راستے میں، اسی ٹریک میں، اسی وے میں چلنا پڑے گا جس راستے میں، جس ٹریک میں، جس وے میں صحابہ کرام چلے۔ مشکل نہیں بیٹا، مشکل، خاموش ہوں، مشکل۔ آج آپ دیکھیے پوری پرتھوی میں جتنی کنٹری ہے، ان ساری کنٹری میں انگریزوں کی کنٹری بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی کم ہے، لیکن وہ سارے ناستک مسلمانوں سے بھائی کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ میرے سامنے مجاہد چلے گا، پنچر لوگ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ آج آپ دیکھیے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں ایمان ہے، قرآن ہے، رحمان ہے۔ مسلمان کبھی بھی گولی سے نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی بھی بوم سے نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی بھی شہید ہونے سے نہیں ڈرتا۔ یہی تو مسلمان کی شان ہے، یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہم جتنے جبک لوگ، اگر ہم پگڑی پہنے، بال رکھیں، داڑھی رکھیں، سب بولتے ہیں طالبان آ گیا ہے نہیں بھائی؟ اس لیے کہ ان کو سب کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے۔ میرے پیارے جبک بھائیوں، ساری دنیا کے ناستک کے پاور کو ایک طرف رکھ دو، امریکی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، اسرائیلی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، ہندوستانی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، دوسری طرف مسلمان کے سنتان کو رکھو۔ رب کعبہ کی قسم، اس کے ایمان کی پاور سب سے زیادہ ہوگی۔ اس لیے آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مسلمان لوگ بھی اپنے اندر وہی جذبہ کو پیدا کریں جو جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا۔ آج ہم علماء کرام بھی اس راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ ہم جبک لوگوں کو ابھی سے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ بنگلہ دیش کا ملک ہے، اور یہ بنگلہ دیش کا ملک، دس از آف مسلم کنٹری، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔
اس لیے آج سے آپ لوگ محنت شروع کریں. آج سے آپ محنت کریں گے. جو میں نے آپ کو آیت سنائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں افراط تفریق مت کرو. پھر آپ کو میں نے جو حدیث سنائی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اسی چیز کو آپ آج سے پکڑیں گے انشاءاللہ. آج اگر آپ لوگ اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، رب کعبہ کی قسم نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا. اسی لیے آپ اسی بات کو محنت کیجئے. اور جو جبک لوگ ہیں، جبک لوگ ہاتھوں کو اٹھاؤ. ینگسٹر، ہاں بھائی یہ تو بوڑھا بوڑھا نے بھی ہاتھ اٹھایا. اللہ قبول کرے. بوڑھا کبھی اپنا آپ کو بوڑھا نہیں بولے گا بھائی، ہے جوان بولے گا. جبک لوگوں کو میدان میں آ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور حضرت جیسے جو بزرگ لوگ ہیں وہ دعا کریں گے، ہم جبک لوگ کام کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مردوں کی موت کبھی بستر میں نہیں ہوا کرتی، میدان میں ہوا کرتی ہے. اسی چیز کو لے کر چلے. حضرت صاحب بھی بزرگ آدمی، میرے دائیں اور بائیں دونوں جنتی آدمی، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اللہ والے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں. یہ لوگ دعا کریں گے اور ہم جبک لوگ کام کریں گے انشاءاللہ. آج سے اپنے بچوں کو، میرے پیارے بھائیوں میں آخری شش بات کی طرف آتا ہوں، ٹائم بہت کم رہ گیا. میرے پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے ان صحابہ کرام نے جدو کرا، غزوات کرا، سب کچھ کر کر اپنے آپ کو جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو دے دی. صحابہ کرام کو فقط فاز فوزا عظیما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے سب کچھ ان کو عطا کر دیا. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ابھی ہمارے پاس، آپ کے پاس کوئی موقع باقی ہے؟ بولو نہیں باقی، لیکن ایک موقع آنے والا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ لیا غزوۃ الہند کے لیے. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ ہے؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ ہاں. جتنے یہودی نصارہ ہم پر ظلم کر رہے کرنے دو. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ایک وقت آئے گا، اسی لیے ہم جبک لوگوں کو ریڈی ہونا چاہیے. ہم جبک لوگ انشاءاللہ اپنا رکتو دے کر، جیبن دے کر، غزوۃ الہند کو لڑ کر پوری پرتھوی میں انشاءاللہ اسلام پہ پتاخے کو بلند کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. تو سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیو، اب میں شش بات کی طرف آتا ہوں، لاسٹ بات بس. میرے پیارے بھائیو، ہر دور میں ایک نہ ایک ناستک آیا، آتا چلا گیا اور آئے گا بھی آگے سامنے بھی. لیکن اس دور میں جو سب سے زیادہ ڈینجر ناستک ہے، وہ ڈینجر اسی لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کا فیس لے کر، مسلمانوں کی طرح گیٹ اپ کر کر، مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کر کر، پگڑی باندھ کر، داڑھی رکھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حالانکہ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. وہ ناستک ایسا ہے کہ وہ مسلمان کی آئیڈینٹی کارڈ یوز کر کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے. اس ناستک کا نام ہے قادیانی. مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، ابھی بھی نہیں ہوا. مجاہد کی طرح بولنا ہے، مسلمان نہ کافر. میرے پیارے بھائی، ختم نبوت ہے کیا؟ رب قرآن نے فرشتکار بھاشا میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے، شش نبی ہے۔ بنگلہ زبان میں بولتے ہیں نبیر پورے، بھائی شبھی بولو نبیر پورے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، سب سے پتم جس ناستک نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام تھا اسود عنسی۔ اسود عنسی کے اگینسٹ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ حضرت فیروز نے اس ناستک کی گردن کو کاٹ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر بول۔ یہ فیصلہ میرے نبی قیامت تک کے لیے کر کے چلے گئے۔ میرے پیارے بزرگ بھائیوں، میرے پیارے مسلمان کے پیارے پیارے بھائیوں، یہ فیصلہ میرے نبی کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ کسی دنیاوی شنشت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی نیتا اور منتری کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ میرے اور آپ کے آدر والے نبی کا فیصلہ ہے کہ جو بھی ناستک میرے نبی کے نبوت کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کی گردن کو کاٹ کے رکھ دینا۔ پھر ایک ناستک اٹھا، ایک ناستک پیدا ہوا ہندوستان میں۔ ہندوستان معلوم ہے؟ اے بھائی معلوم ہے ہندوستان؟ تمہارے آپا کا سسر باڑی، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ وہاں پر ایک ناستک پیدا ہوا مرزا غلام خبیث قادیانی۔ اس نے کہا میں نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں۔ شوئی بولو نعوذ باللہ۔ میرے نبی پیدا ہوئے بیت اللہ کی سرزمین پر، یہ ناستک پیدا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے، میرے نبی سجدے کی حالت میں تھے، یہ ناستک پیدا ہوا، یہ کانا تھا، کانا۔ میرے نبی کا انتقال، میرے نبی کی ڈیتھ مدینہ المنورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا، یہ ناستک مرا باتھ روم، لیٹرنگ میں۔ یہ نبی تو بہت دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں رہے۔ اس کی دلیل ہے اللہ نے ایسے گمراہ لوگوں کو کہا اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ان کی بڑی بڑی برانڈز پران، شیزان، RFL، آل ٹائم ٹیسٹ ٹریٹ، سب قادیانی کا ہے۔ آپ کے ملک بنگلہ دیش میں جب 15 نومبر کو سرودی ادان میں بگیسٹ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی، معلوم ہے؟ بہت علماء کرام آئے، وہاں پر مفتی عبد المالک حفظہ اللہ نے بھی یہ بات بولی کہ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا مسلمانوں پر واجب ضروری ہے۔ ہمارے سرزمین پاکستان میں 1974 کو ان ناستک قادیانیوں نے مسلمانوں کو گولی مار کر 10,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر بولو۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے شنشت کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، الحمدللہ۔ اب نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ۔ بھائی سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ کس چیز کے لیے ریڈی؟ گم جانے کے لیے؟ ہیں؟ گم جانے کے لیے ریڈی؟ پھر اس کے بعد کھانے کے لیے ریڈی؟ دعوت کے لیے؟ بیاہ شادی کے لیے؟ پھر کس چیز کے لیے ریڈی؟ بولو۔ قادیانی کے آگے سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ کوئی آیا ہے؟ ہاں ٹھیک، ہاں ہوگا بھائی، ہوگا، دو بات کرو، ہاں نشید چلے گا بھائی۔ میرے پیارے بھائیوں، بھائی سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں، جس طرح تم لوگوں نے اپنا رکتو دے کر، اپنا جیون دے کر بنگلہ دیش کو شادین کرایا، بالکل اسی طرح اپنا جیون دے کر بنگلہ دیش کے شنشت کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اے قادیانی کافر، کافر کافر قادیانی کافر، کافر قادیانی کافر، نعرہ تکبیر۔ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب اٹھاؤ۔
ہاں کافر کافر نہیں، ایسے نہیں چلے. مجاہد کے ہاتھ اٹھاؤ، سب اٹھاؤ، مجاہد کی طرح بولنا ہے کافر 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 قادیانی کافر نبی پڑے نبی نائے شنشد آئین چائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم سب کا آنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. بھئی غزل کون سی؟ جلدی بولو. ختم نبوت یا سبیلنا؟ بولو. ختم نبوت. اے بھائی میرا شادی ایک ہوا، جھوٹی نبوت رسوا اور برباد ہو کے، ہاتھ اٹھا کر، ہو کے رہے گی جھوٹی نبوت رسوا اور برباد. آؤ مل کر نعرہ لگائیں ختم نبوت زندہ باد. بولو ختم نبوت زندہ باد. مجاہد کی طرح بولنا ہے، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت زندہ باد. میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں. آئیں گے عیسیٰ یا پھر آئیں گے دجال کہیں، ہر کانا دجال ہے لوگوں سب کی نظر میں مرد آباد. آؤ مل کر، تو ہاتھ اٹھا کر، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت. بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت. شش پر سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب اٹھاؤ. میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت، تم نے زندہ باد بولنا ہے انشاءاللہ. سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ مجاہد کی طرح بولنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ.